کسی زمانے میں ایک چور تھا۔ وہ کسی بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کی نیت سے گیا۔ رات کا وقت تھا۔ بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ چور کھڑے ہو کر سننے لگا۔ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے بندے سے کروں گا جو نہایت متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار ہو۔ جب چور نے یہ سنا تو اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں کچھ ایسا بنوں کہ بادشاہ شہزادی کی شادی مجھ سے کر دے۔ دل میں ایک لالچ پیدا ہو گئی۔ اب وہ چوری کرنا تو بھول گیا، لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا۔ گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ میں کس طرح اپنے ارادے میں کامیاب ہوں۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا، بادشاہ کے محل کے باہر ایک مسجد ہے، میں اس مسجد میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر عبادت گزار بن کر بیٹھ جاؤں گا، تو یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچے گی کہ یہاں کوئی آدمی ایسا آیا ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر آ جائے اور میں شہزادی سے شادی کے لیے چن لیا جاؤں۔ یہ اس چور کا نہایت حقیر اور ذلیل دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا تھا، اور پھر اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس پوشاک اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر بیٹھ گیا۔ نمازوں پر نمازیں، ذکریں، عبادتیں سب کرنا شروع کر دی۔ دن گزرتے گئے اور لوگوں میں شہرت ہو گئی کہ کوئی بہت بڑے ولی اور بزرگ آ گئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ کے ولی آ کر بیٹھے ہیں، جوان زاہد العبادت میں لاجواب، تقویٰ اور طہارت میں بے نظیر۔ جب بادشاہ تک یہ بات پہنچی تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس نے اپنی شہزادی کے لیے جیسا سوچا تھا یہ تو بالکل ویسا ہی، کیوں نہ شہزادی کی شادی اس نوجوان سے کی جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد پہنچا اور باادب ہو کر اس سے کہا کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے ایک عرصے پہلے سوچا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے بندے سے کروں گا جو نہایت متقی اور پرہیزگار ہو۔ بادشاہ اسی تلاش میں تھے کہ ان کی نظر آپ پر آ کر رک گئی ہے۔ لہٰذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ یہ شخص جو دراصل اسی تمنا اور آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا، بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ آج جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں۔ وزیر نے کہا، کیوں منظور نہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ دیکھو، میں صاف صاف یہ بات تمہیں بتاتا ہوں کہ میں ایک چور تھا اور ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا تھا سب وزیر کو بتا دیا۔ اس کے بعد چور نے کہا، میں یہ پرہیزگار اسی ارادے کی وجہ سے اختیار کی تھی، لیکن جب میں یہاں آ کر بیٹھا میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا۔ میں اب اس کے بعد کسی کی ضرورت میرے لیے بے معنی ہے اور یہ دنیا میرے لیے محض ایک دنیا ہے۔ معزز ناظرین حضرات، بے شک جب عبادت عبادت ہو جائے، نماز نماز ہو جائے، ذکر ذکر ہو جائے اور ہماری دیگر عبادتیں عبادتیں ہو جائیں تو واقعی یہ نمازیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، اور جب انسان اللہ کا ہو جائے تو اس کے لیے باقی دنیا بالکل بے معنی ہو جاتی ہے۔
تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ مزید ایسی سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو